مجلس ختم ہو گئی ہے اور نیاز بھی ختم ہو گئی ہے، تو آپ یہاں آنے کے بجائے واپس چلے جائیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام علم امامت کے ذریعے جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ مولا مکہ گئے کیوں تھے؟ سوال ہے نا کہ مولا مکہ گئے کیوں تھے؟ تو مولا آپ دیکھیں کہ ولایت علی کو ختم کرنے کے لیے، حسینیت کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کتنے پروپیگنڈے کیے گئے۔ اگر میں آپ کو بیان کروں کہ مکہ سے جو دور دراز لوگ تھے نا، جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی تو لوگ پوچھتے تھے کہ علی اور مسجد کا تعلق کیا تھا۔ یہ ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا کا اس وقت دور نہیں تھا، اور دشمن اہل بیت کا اس وقت ذرائع ابلاغ پر اتنا یعنی ہاتھ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اہل بیت کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مولا نے مکہ کا انتخاب کیوں کیا؟ مولا نے مکہ میں کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ مولا کو پتہ تھا حاجی وہاں پہ جمع ہوں گے، امت مسلمہ یہاں پہ جمع ہوگی، اور تبلیغ کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ صرف حاجی نہیں آئے تھے، صرف مسلمان نہیں آئے تھے، کافر بھی آئے تھے۔ البتہ کافروں کا مکہ کی جو حدود تھی اس میں داخلہ ممنوع تھا، لیکن کافر اس غرض سے آئے تھے کیونکہ حاجی آئے تھے اور وہ تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ یعنی کافر کوئی سامان لے کر آیا تھا، کوئی چیز بیچنے کے لیے آیا تھا، کوئی مویشی، یعنی ایک عالمی منڈی سمجھ کے اپنی تجارت کے غرض سے وہاں پہ پہنچے۔ اب مولا حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو جب اپنی نانی کے گھر سے نکلے ہیں کعبہ کی طرف، حسین کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، غلامان حسین کہہ رہا ہے لبیک یا حسین۔ اب جب مکہ میں پہنچے تو مولا نے ایک المیہ جو یہاں سے بیان کیا جاتا ہے کہ مولا حسین نے احرام توڑے۔ نہیں میرے محترم، احرام توڑنا ایک کبھی عمل ہے جو امام سے سرزد نہیں ہو سکتا، بلکہ مولا نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ اور اس وقت مولا حسین نے حضرت عباس کی طرف دیکھا کہ آئے اخیل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آؤ اور خطبہ دو۔ مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے تو میں یوں کہوں گا گھر وہی خوبصورت لگتا ہے جس میں علم ہو۔ اگر نقشہ کھینچے نا خانہ کعبہ کا تو میں یوں کہوں گا 8 ذی الحج کو کعبے پہ علمدار ایسے کھڑا تھا جیسے ہمارے امام بارگاہوں اور گھروں کی چھتوں پہ علم کھڑا ہوتا ہے۔ مولا عباس آئے، اجازت ہے وہ خطبہ سناؤں جو مولا نے خانہ کعبہ کی چھت پہ دیا؟ بسم اللہ۔ سب کا دل ہے تو ایک بلند صلوات پڑھیے۔ کعبہ کی چھت پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف هذا البیت بقدم ابیہا من کان بالامس بیتا واصبح قبلتا ایہا القفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت الامام البرر من هو احق به من سائر البریہ من هو ادنى به لولا حکم اللہ الجلیہ واصرار العلیہ واختبار البریہ لطار البیت قبل ان يمشي لديه لولا حکم اللہ الجلیہ وإسرار الإلية واختبار البرية لطار البيت قبل أن يمشي لديه لو لم تكن مشية مولاي مجمولة من مشية الرحمن لوقعت عليكم كسكر الغضبان على أسافير الطيران أتخفل جلأب بالموت في الطفولية فكيف كان في رجولية هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شرب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر
اجازت ہے کرو ترجمہ۔ مولا آئے خانہ کعبہ کی چھت پہ، فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیھا۔ اب مولا نے 3 اشارے کیے ہیں، اگر آپ یہ 3 اشارے سمجھ جائیں تو ہماری مجلس مکمل ہو جائے گی۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے اس کعبہ کو اس حسین کے صدقے میں شرف بخشا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حسین کے بابا کے صدقے میں، یعنی مولا نے فرمایا حمد ہے اس اللہ لا الہ کی جس نے محمد رسول اللہ یعنی کعبہ کو حسین ولایت علی ابن ابی طالب کے صدقے میں شرف بخشا ہے۔ کعبہ نہیں تھا، فرمایا من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، یہ تو ایک اینٹوں کا گھر تھا، علی حسین کے بابا کے صدقوں میں، قدموں کے صدقے میں اللہ نے اسے قبلہ بنا دیا۔ بھائی یہ نہ کہا کرو، میں مجلس میں کہتا رہا ہوں، یہ نہ کہا کرو کہ علی کعبہ میں آئے، یہ کعبہ کی فضیلت ہے، علی کی فضیلت نہیں۔ کیوں میرے محترم، اگر فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے گھر سے چابیاں اٹھا کے کعبے میں آتی تھی، یہ بات دلیل تھی کہ علی کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آ رہے۔ کعبہ نے تلوار کو نچوڑ کے دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں یہ علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آ رہے، بلکہ میں یہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ علی مجھ کعبے میں آ رہے ہیں۔ یہ علی کی فضیلت نہیں بلکہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آئے۔ ایھا الکفرۃ الفجرہ، یہ حضرت عباس کہاں پہ کھڑے ہیں؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے کافروں، آئے فاجروں۔ بڑی تعجب کی بات ہے، جہاں پہ حاجی ہے سارے، احرام باندھا ہوا ہے، غسل حج کیا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، بڑی بڑی داڑیاں رکھوائی ہوئی ہیں، اور مولا عباس ان کے کہہ رہے آئے کافروں، آئے فاجروں۔ پتہ چلا جس کے دین سے حسین نکل جائے، اگر وہ کعبے میں ہی کھڑا ہو وہ کافر ہوتا ہے۔ جس کے دین، اب مولا نے کہا رینگتے ہوئے حاجیوں کو مخاطب کیا، بھائی میں چلتے ہوئے حاجی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جس کے دین میں حسین نہ ہو اس کا حسین انسانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مولا نے کہا تم نے کعبہ کا دروازہ اس شخصیت کے لیے بند کیا ہے جس کا تم سب میں سے زیادہ حقدار ہے۔ آگے مولا نے 3 شرطیں بتائی ہیں، لولا حکم اللہ الجلیہ و اسرار العلیہ و اختبار البریہ، اگر حکمت خدا نہ ہوتی، اگر خداوند کے راز نہ ہوتے اور لوگوں کے گڑ باڑ ہونے کا ڈر نہ ہوتا، لطار البیت قبل ان جمشی لدے، جس خانہ کعبہ کا تم طواف کرنے آئے ہو، یہ کعبہ اڑ کے میرے حسین کے گھر کا طواف کرتا۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، جس حجر اسود کا تم بوسہ لے رہے ہو، یہ حجر اسود میرے حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے، یہ حجر اسود میرے حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا۔ اگلا جملہ فرمایا لولا حکم اللہ الجلیہ و اسرار العلیہ و اختبار البریہ لطار البیت قبل ان یمشی لدیہ لوقات علیکم کسقر الغضبان علی اصافیر الطیران۔ اب علم دار کے جملے کو سمجھئے گا، مولا نے کہا اگر میں حسین کی مشیت کا پابند نہ ہوتا، اگر میں حسین کے حکم کا پابند نہ ہوتا، تم پہ ایسے حملہ کر جاتا جیسے عقاب چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ
اگر مولا حسین اجازت دیتے نا ایک تلوار کی مارتے سارے. فرمایا تم پہ ایسے حملہ کرتا جس طرح عقاب چڑیوں پہ حملہ کرتا. پھر فرمایا اتخبنو یلعبو بالموت فی التفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ. فرمایا تم ہمیں اس موت سے ڈراتے ہو جس موت سے ہم بچپن میں کھیلتے تھے. اس گھرانے کو موت سے ڈرا رہے ہیں. اگر آپ شہزادہ قاسم کی سیرت پڑھیں نا, مولا حسین نے پوچھا تھا بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ تو شہزادہ قاسم نے کہا چچا میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. فرمایا ہے ہاتا فانظروا ثم انظروا ممن شرب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر. فرمایا آئے غور و فکر کرو, پھر غور و فکر کرو جس کی حمایت کے لیے تم آئے ہو وہ شرابی ہے, جس کی حمایت کے لیے ہم آئے ہیں وہ حوض کوثر کا مالک ہے. بھائی مولا نے کہا جو یزید کے پیروکار ہیں وہ شرابی ہوتے ہیں, جو حسین کے پیروکار ہیں وہ حوض کوثر پینے کے متمنی ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک حقیقی یعنی تبلیغی مجلس بھی ہونی چاہیے. ایک بات عرض کرتا ہوں. علامہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب محشر ہوگا نا, مولا امیر کائنات لوائے حمد کا سایہ مشرق سے مغرب تک ہوگا, جس میں تمام انبیاء کے انوار بھی ہوں گے, اماموں کے نور بھی ہوں گے, ہم بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. مولا کا نور مبارک چند قدم آگے آئے گا, کہے گا میرا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا مجھ علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا اللہ جو تیرے روزے نہیں رکھتا اس کا مجھ علی سے کوئی تعلق نہیں, جو تیرا خمس نہیں دیتا اس کا مجھ علی سے کوئی تعلق نہیں, جو تیرا حج نہیں کرتا اس کا مجھ علی سے کوئی تعلق نہیں, جو تیرے راستے میں جہاد نہیں کرتا اس کا مجھ علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آواز قدرت رہے گی یا علی نمازیں میری نہیں پڑھتا تو کہہ رہا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, روزے میرے نہیں رکھتا تو کہہ رہا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, خمس میرا نہیں دیتا تو کہہ رہا ہے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یا علی تو بھی سن لے, میں اللہ کہہ رہا ہوں جو میری نمازیں پڑھتا ہو, جو میرے روزے رکھتا ہو, جو میری راہ میں اونٹ پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی میری راہ میں قربان کرتے, صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی موت مارا جائے. یا علی اگر دل میں تجھ علی کی محبت نہیں ہے تو میں اللہ کہہ رہا ہوں وہ میرا بھی نہیں ہے. خدا فرما رہا ہے کہ جو تیری میری نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے, دل میں ولایت علی نہیں ہے, تو میں اللہ کا بھی نہیں ہے. اگر آج دیکھیں نا, میں نے پہلے خطبے میں کہا ہے کہ مولا عباس نے حاجیوں کو جن کے دلوں میں حسین نہیں تھا انہیں کہا ہے کافروں اور فاجروں, بھائی جو حاجی ہے حج پڑھنے آئے ہیں دل میں حسین نہیں ہے وہ تو کافر ہے, اور جو قاتل حسین ہے تم اسے رضی اللہ کہتے ہو. یہ جو بل لے کے آئے ہیں, اگر وقت کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند جملے اس پہ عرض کر دوں. یہ بل لے کے آئے ہیں تو ان نے صحابہ اور اہل بیت کا لباس پہنا کر یزید کو صحابہ میں شامل کرنے کے لیے, تو میں مکتب تشیع کا فرزند ہو کے مومنین اور غیر مومنین بھی موجود ہوں, ان کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بل کی تردید نہیں بلکہ تائید کرتے ہیں. ہم اس بل کو ہم تمہارے ساتھ مل کر آگے لے جائیں گے, لیکن ہماری ایک شرط ہے, بریکٹ میں صحابی کی بھی تعریف کرو اور توہین کی بھی تعریف کرو.
صحابی کسے کہتے ہیں؟ اگر کتابیں اٹھائیں پوری امت مسلمان جس میں دیوبندی علماء ہے، سنی علماء ہے، شیعہ علماء ہے، صحابہ کی تعریف یہ کی ہے کہ رسول کی زندگی میں مسلمان ہو اور خاتمہ بالخیر ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول کی زندگی میں بھی مسلمان ہو، خاتمہ بالخیر بھی ایمان پر ہو۔ خاتمہ بالخیر ایمان پر کس وقت ہوتا ہے؟ جب اللہ راضی ہو۔ اللہ راضی اس وقت ہوتا ہے جب محمد راضی ہو۔ محمد اس وقت راضی ہوتا ہے جب فاطمہ راضی ہو۔ بھائی جب فاطمہ ناراض ہو محمد ناراض ہے، جب محمد ناراض ہو اللہ ناراض ہوتا ہے، جب اللہ ناراض ہو خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، جب خاتمہ بالخیر نہ ہو صحابی صحابی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آج تم ملنے کر آئے ہو، ہم یہ ممبر سے کہتے ہیں کہ صحابہ کو غلط کہنا غلط ہے، لیکن غلط تو صحابہ کہنا بھی غلط ہے۔ اور تو ان کی تعریف کیا ہے؟ اس کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اگر آپ اپنی کتابوں سے ابو طالب کو کافر کہیں اپنے ممبروں پر تو تمہارا عقیدہ ہے۔ اگر ہم تمہاری کتابوں سے تمہاروں کا کردار بیان کریں تو توہین صحابہ ہو۔ سبحان اللہ۔ توہین کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کو گالی دینے والا۔ اگر صحابہ کو گالی دینا توہین ہے تو جو اس ممبر پہ 40 سال علی کو گالی دی گئی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر جنگ صفین میں صحابہ نے صحابہ پر تلواریں اٹھائی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھائی ہم صحابہ کی عزت بھی کرتے ہیں، ہم سے بہتر صحابہ کی عزت کرنا چاہتا بھی کوئی نہیں ہے۔ تم نے اگر ہمارے فقہاء کا بیان سنا ہے نا کہ ہم مقدسات کا احترام کریں، ہم ان کے کہنے پہ مقدسات کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے کہنے پہ یہ جو نجاسات ہے اور تم نے ان کو مقدسات کا لباس پہنا کے پیش کیا ہے، ہم کو ان کا یہ جھوٹا لباس اتارنا بھی آتا ہے۔ پوری قوم کو میں دعوت دے رہا ہوں، اگر یہ یکم ربیع الاول تک مسترد نہیں ہوا تو ہم تشیع قید ملت جعفریہ سید ساجد علی نقوی کے حکم پہ اسلام آباد کی نگری پر آ کے تمہیں بتا دیں گے ہمارا حسین کل بھی زندہ باد تھا، ہمارا حسین آج بھی زندہ باد ہے، تمہارا یزید کل بھی مرد آباد تھا، تمہارا یزید آج بھی مرد آباد ہے۔ اللہ کربلا کے کٹے ہوئے گلوں سے آواز آ رہی تھی ہمارا حسین زندہ باد ہے۔ مومنین مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یزید آج بھی مرد آباد ہے۔ اور یاد رکھنا اگر آپ خطبہ کسی اور مجلس میں انشاءاللہ اتفاق ہوا تو میں بی بی کا خطبہ آپ کو سناؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں نے ماہ رمضان میں یہیں پہ مجلس پڑھی تھی اور مولا سجاد کا خطبہ سنایا تھا، اور اتفاق ہوا انشاءاللہ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ بھی کس مجلس میں آپ کو سناؤں گا، جس میں صرف دو فرق تھے۔ مولا سجاد نے بھی خطبہ دیا تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی خطبہ دیا تھا، صرف ایک بات کا فرق تھا۔ سجاد دربار یزید پہ بتاتے رہے یزید پہچان ہم کون ہے، زینب بتاتی رہی یزید
زینب نے کہا یزید اگر تجھے گالی نہ بناؤ مجھے زینب نہ کہنا. آج یزید گالی بن کے رہ گیا ہے اور تم بل لے کر آئے ہو کہ یزید کو رضی اللہ کہو. ہم سے کہو گے بھائی ہم شیعت کو تمہاری اس مرجعیت سے نکال کر لے آئے ہیں تو تمہاری یہ بل کیا چیز ہے. اور ایک مولا دلانی ہے مولا صاحب بیان دیا کہ تم نکلو. میں اسے کہتا ہوں ہم لکھنے بھی ہیں ہم نے کتاب بھی کیا ہے ہم دوبارہ بھی آئیں گے ہم دوبارہ بل کو رد بھی کروائیں گے. اب تمہاری جرأت ہے تو روک کر دکھاؤ. اللہ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد. اب ایک بل کا فائدہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ بل کے ہمیں چند فائدے بھی ہوئے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہماری تشیع کے درمیان جو اختلافی مسائل تھے اور ہمارے درمیان اختلافات تھے تشیع آج متحد ہو کر کھڑی ہو گئی ہے. بے شک. اور اگر یہ بل پہلی بات تو ہے پاس ہونے نہیں دیں گے. اگر تم نے کروا بھی لیا تو جنہوں نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بہت کچھ صحیح لکھ رہا ہے پھر ان پہ بھی پابندیاں لگوانی پڑے گی. بھائی انہوں نے بھی تو کردار یزید اور یہ جو دشمن اہل بیت کا کردار بیان کیا ہے پھر پہلے ان پہ بھی تو پابندیاں لگواؤ نا. جیسے آئے ستہ 6 کتابیں ہیں ساروں کے اندر دشمنان اہل بیت جن کا میں نام یہاں پہ اگر لیا بھی صحیح تو جائل ہو جائے گی ان کا کردار انہوں نے واضح بیان کر دیا ہے. پھر ان پہ بھی پابندیاں لگے گی. آج ہم تشیع تمہیں للکار کر کہتے ہیں ہم کبھی حسین کو جھکنے نہیں دیں گے. اور یہ حسینیت ہے جس نے کربلا کے میدان میں اپنے جوانان کو شہید کرا کے اپنے جوانوں کا سر دے کے دن قیامت تک شریعت محمد کو زندہ رکھا ہے. اور میرے شعور سے اونچا تیرا مقام حسین. میرے شعور سے اونچا تیرا مقام حسین اور تیرے شکستہ بدن کو میرا سلام حسین. اور یزید غرق ہوا لعنتوں کی دلدل میں تیرے لہو نے لیا ایسا انتقام حسین. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزید پہ لعنت. بے شک. کربلا آج بھی زندہ ہے مثل حمزہ. کربلا آج بھی زندہ ہے مثل حمزہ. یہ حقیقت کسی ہندہ سے چبائی نہ گئی. سبحان اللہ. بھائی بنو امیہ والے آئے بنو عباس والے آئے بڑی کوشش کی انہوں نے مٹانے کے لیے. سارے آئے چلے گئے لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ فلاں دور میں یہ ہوا فلاں کے دور میں یہ ہوا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آج بھی جہاں پر دیکھے تو وہاں سے صدائے حسین آ رہی ہے. یزید گالی بن کے رہ گیا ہے. اور بی بی نے جب خطبہ دیا تھا نا دربار یزید میں اور للکار کر کہا تھا کہ تیرے نام و نشان مٹا کر رکھ دوں گی. اگر آج بھی جاؤ نا شام تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ یزید کا شہر ہے بلکہ کہتے ہیں this is the city of زینب بنت علی. یہ زینب بنت علی کا شہر ہے. یہ قیامت تک زندہ رہے گا حسین. اب میں آپ سے اور چند سارے اختلافات ہیں اسی موضوع میں آتے ہیں. بات نہیں ہے کہ میں ان صاحب کو بیان کروں. یہ اختلافات بھی کیا جاتا ہے کہ ہم علی کو افضل کے مانتے ہیں صحابہ سے. بھائی کبھی بھی اپنے بچوں کو فورس نہ کرنا کہ علی کو پہلا امام مانو. میرے بزرگ بیٹھے جوان بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں. کبھی بھی اپنے بچوں کو فورس نہ کرنا کہ علی کو پہلا امام مانو. کہا بیٹا جہاں اگر علی سے کوئی بہتر امام ملتا ہے تو اس کو مان لے.
سبحان اللہ علی سے کوئی بہتر امام ملتا ہے تو اس کو مان لے. ولادت ہو تو کعبے میں، شہادت ہو تو مسجد میں، شہادت ہو تو عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت نماز. اگر شہادت ہو تو راتوں میں سے افضل ترین رات لیلۃ القدر، مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ ماہ رمضان، اور عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت کے رکنوں میں سے افضل ترین عبادت نماز، اور نماز کے رکنوں میں سے افضل ترین رکن سجدہ میں. ایسا امام لے آؤ. ہم نہیں کہتے علی کو پہلے امام مانو. اگر علی سے بہتر ملتا ہے تو اس کو مان لو، اگر نہیں ملتا ہے تو تمہیں پھر علی کو پہلا امام ماننا پڑے گا. آپ سے ایک چند سوال کروں گا. جیسے ذاکر صاحب یا علامہ صاحب آئیں گے میں پر ان کے حوالے کر دوں گا. مجھے ایک بات بتائے، آپ نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. اگر میں پہلے سنت کی تعریف کر دوں، سنت کی جو اہل سنت برادران نے تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کا قول، فعل اور تقریر، یہ ہے سنت. قول یعنی جو رسول کہے، فعل جو رسول کرے، تقریر رسول کے سامنے ایک بندہ کام کر رہا ہے اور رسول اسے نہ روکے، اسے سنت کہتے ہیں. لیکن ہم تشیع کے نزدیک تعریف تھوڑی سی وسیع ہے کہ رسول کی نہیں بلکہ معصومین کی. معصومین کا قول، معصومین کا فعل اور معصومین کی تقریر کو سنت کہتے ہیں. اگر میں یوں کہوں کہ اگر سنت محمد پر چلنا سنت ہے تو رسول علی سے بڑا سنی کوئی نہیں. اگر علی سے محبت کرنا شیعہ ہے تو محمد سے بڑا شیعہ کوئی نہیں. اور آج یہ جو پاکستان کے 14 اگست گزری ہے نا، جشن منائے جا رہے تھے دار کے. بھائی ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم سینہ تار کے کہتے ہیں الحمدللہ ہم پاکستانی بھی ہیں، ہم شیعہ بھی ہیں. پاکستان بنانے والا کون تھا؟ محمد علی. ساتھ دینے والی تھی فاطمہ جناح. بنا کب تھا؟ 14 اگست. 14 کو کس وقت؟ رات کو 12:05 پہ. اب جو محمد و علی و فاطمہ 5، 12 اور 14 کا دشمن ہے، وہ یہ اس شیعوں کے پاکستان سے نکل جائے. آپ سے سوال کیا تھا جہنم کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جنت کو دیکھا ہے؟ شاید کسی سید نے گھر میں جنت بنائی ہو، دیکھی ہو. نہیں دیکھا. اچھا باقی چھوڑو، اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. مانتے ہو؟ سب مانتے ہیں. بچوں سے بھی پوچھو کہ اللہ کتنے ہیں. بھائی کیوں مانتے ہو؟ محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے. بھائی اتنا معیار صداقت ہے. 1400 سال پہلے مسجد نبوی پہ منبر پہ بیٹھنے والے